ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین پچھلے ہفتے ہم نے ماہ محرم الحرام کے آغاز پہ ایک شو کیا جو اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اور ہم نے اس دعا سے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے سال کو ہمارے لیے مزید خیر و برکت کا، رحمتوں کا، شفقتوں کا باعث بنائے، اور نہ صرف میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ ناظرین اس پروگرام میں ہم نے بات کی عاشورے کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے، مختصر وقت میں تھوڑی ہی بات کر پائے، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت اور رحمت سے نوازا کہ ہمیں اس واقعے اور ان شخصیات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا جو ہم دعا کرتے ہیں کہ کل ہمارے لیے باعث نجات بنے۔ ناظرین آج کے شو میں ہم بات کریں گے نارتھ امریکن کانٹیکسٹ کے اندر کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم کس طرح سے اس مہینے کو جو ہے وہ اس مہینے کا ادب کرتے ہیں، اس کا عقیدت اور احترام کرتے ہیں، ہماری پریکٹسز یہاں نارتھ امریکہ میں کیا ہوتی ہیں، اور دوسری جانب وہ لوگ ناظرین جس طرح میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے اللہ موقع دے تو میں ایران کا، عراق کا، دمشق کا اور ان سرزمین کا مجھے دورہ کرنے کا موقع ملے کہ ہم حضرات اہل بیت اور جو ہے وہ کربلا کی جو سرزمین ہے اور جو ہماری اور جو وہاں پہ زیارات ہیں ان کو جا کے دیکھنے کا موقع ملے، وہاں پہ دعا بھی کرنے کا موقع ملے، اور ان ہستیوں کو، ان حضرات کو ہم سلام بھی پیش کر سکیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو مینی کنٹریز، جناب سبط یحییٰ نقوی صاحب موجود ہے۔ یحییٰ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ اور ہمارے ساتھ وسیم نقوی صاحب جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، پچھلے ہفتے بھی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کو آج کے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ یحییٰ صاحب ماشاءاللہ آپ کا جو پروفائل ہے، آپ نے تو پاکستان کو، ہم تو کہتے ہیں کہ جو پاکستانی جہاں رہتا ہے وہ ایمبیسڈر ہے، لیکن آپ تو حقیقی معنوں میں ایز این ایمبیسڈر آپ نے پاکستان کو مختلف ممالک کے اندر ریپرزینٹ کیا، جس میں آپ نے بتایا سیریا بھی ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں پھر آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ جی میں فورن سروس، پاکستان فورن سروس میں نے امتحان دیا تھا 72 میں سی ایس پی کا۔ جی تو ویسے تو سی ایس پی ہو گیا تھا، لیکن بھٹو صاحب نے سب ختم کر دی تو میں فورن سروس میں آ گیا۔ تو پھر میں نے 35 سال اس ملک کی ڈپلومیسی کی، 72 سے 2008 تک 36 سال ہو جاتے ہیں، اور مختلف ایمبیسیز میں کام کیا، لیکن پھر میں 1998 میں ایمبیسڈر ہو گیا تھا جی، اور پہلی پوسٹنگ میری سیریا میں ہوئی ایز این ایمبیسڈر آف پاکستان، جو کہ میں اپنا بڑا اعزاز سمجھتا ہوں، کیونکہ وہاں پر تو ہماری سب سے، یعنی کہتا ہوں کیا بات ہے، آدھا تو خانوادہ وہاں ہے اور باقی آدھا بغداد عراق میں ہے، تو وہاں پر بہت اچھی میں نے وقت گزارا اور بہترین وقت تھا، اور اسی دوران پھر سب جگہ اس کے بعد پھر میں ہالینڈ میں سفیر رہا، ڈائریکٹر جنرل ایران رہا، ایران بہت جانا ہوا اور پرانے ایران وغیرہ سے سب سے ملاقات ہوئی، اور پھر میں یو این میں بھی اسپیشل انوائے تھا، کیمیکل ویپن کنونشن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی، یہ جو ماس ڈسٹرکشن کے جو گیس وغیرہ اس نے صدام نے چھوڑی تھی، تو یہ کیمیکل ویپنس ہیں۔ جی جی، تو میں اس کا یو این میں ریپرزینٹیٹیو تھا ایز این ایمبیسڈر ہالینڈ میں جب تھا، تو پھر انہوں نے جب میں ریٹائر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ہمیں مدد کریں کنونشن، تو میں 2 سال میں ان کے ساتھ کنونشن امپلیمنٹیشن کی، میں نے ایز دیر انوائے جاتا تھا مختلف ملکوں میں۔ اس کے بعد پھر ریٹائر ہو کے اب بچے یہاں ہیں تو میں کینیڈا میں ہوں۔ تو یہاں کتنے عرصے سے ہیں؟ یہاں میں 2012 سے 2012 سے یعنی 11 سال آپ یہاں پہ بھی ہو گئے۔ وسیم صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی آپ بتائیے۔ جی میں 1993 سے میں کینیڈا میں ہوں، اس سے پہلے میں جرمنی میں تھا، پھر انگلینڈ میں رہا، اپنی تعلیم میں نے وہیں مکمل کی، 93 سے یہاں مختلف کاروبار میں سے منسلک رہا، آج کل میں ریل اسٹیٹ بروکر ہوں۔ جی یحییٰ صاحب میں گفتگو یہاں سے شروع کروں گا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو عوام میں تاثر یہ جاتا ہے کہ اہل بیت سے اگر کوئی محبت کرنے والا ہے تو صرف وہ اہل تشیع ہیں، تو ایسا تو پوری حقیقت نہیں ہے۔ جی، اور بھی جو طبقات ہیں، مثالیں جو اہل سنت کے لوگ ہیں، امام علی مقام سے اور خانوادہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، تو یہ جو لکیر ہے شیعہ اور سنی کی، اس کو ہمیں کہاں تک لے کے جانا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ یہ تو شیعہ سنی بہت بات کی پیداوار ہے، اس وقت تو نہیں تھے جب مولا علی موجود تھے تو وہ نہیں تھے، لیکن جب بعد میں یہ فرقہ بڑھتے رہے اور مولا علی بعد میں جو یہ معاویہ کی خلافت آئی، اس وقت تو خلافہ راشدین تھی، وہ سب اپنا ایک ہی اس پہ تھے، کچھ لوگ مولا علی کو زیادہ افضلیت دیتے تھے، تو یہ کوشچن تھا کہ وہ اہل بیت کے زیادہ ان کو بہتر مانتے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ صحابی کرام جو تھے وہ
رسول سے زیادہ اپنے آپ کو منسلک، کیونکہ جی سب صحابی تھے. لیکن فرق شروع ہوا جب یہ ملوکیت آئی، یعنی امیت دور آیا. امیت دور آیا معاویہ کے زمانے میں، اور پھر امام حسن کو اس نے ایک ایگریمنٹ کی، اس نے جو بھی جی ترکیبیں کی اس نے، اور اس ایگریمنٹ کا بھی مخالفت کی، اور پھر یزید کو زبردستی جبر و ظلم اور ہر قسم کی جو جسے کہتے ہیں پولیٹیکل تھنکنگ سے اس کو بٹھایا. تو جب یہ پھر واقعہ کربلا ہوا، امام حسین کھڑے ہو گئے حق و باطل کے، تو وہاں سے پھر تفرقہ شیعہ اور سنی کا بڑھنے. کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کر دیا، جو کہ اہل بیت کو افضلیت دیتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں چاہے ہماری جانیں چلی جائیں. کچھ صحابی رسول یا تبع تابعین اس وقت بھی، اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے مصلحتاً کچھ امیر وقت سے ساتھ خاموش ہو گئے اور خاموشی اختیار کی. اس کے بعد پھر یہ بڑھتے بڑھتے اصل میں جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں تو 30s میں 40 اس سے کچھ پہلے یہ شیعہ سنی کے تفرقات بڑھتے رہے. جی اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ بالکل ہی یعنی اتنی فالٹ لائنز اتنی زیادہ ہو گئیں کہ شیعوں کی روایتیں بھی الگ ہیں جو بالکل مستند ہیں یا نہیں ہیں ان کی اپنی، اور سنیوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے ابھی نیو ایئر کی بات، میں عرب میں رہا ہوں اتنے سال، وہاں یہ پریکٹس اب ہو گئی ہے کہ وہ بالکل عیسائیوں کی طرح نیو ایئر کی ایک دوسرے کو بہت زیادہ مبارکباد دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عاشورے کا کوئی ان کو ذہن میں کنسیپٹ ہے ہی نہیں. اور یہ جان کے جو سلاطین ہیں اس وقت سے شروع سے لے کے آخر تک، اور آج کل کے جو یہ ملکوں کے جتنے بھی شیخ اور شیخ زمزم، وہ یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ کہیں اس وقت بھی تھا ظلم تھا، علی کے اوپر تبرہ ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ بالکل جو ویسٹرن کلچروں کی یا کسی طریقے سے بھی اسے دبایا جائے کہ یہ جو ہم محرم میں اس کا جو احترام کرتے ہیں، واقعہ کربلا، تو احترام وہ جان کر کے اس کو کم کرتے ہیں اور ویسٹرن پریکٹسز کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بہت زیادہ تفرقہ ہو گیا. ٹھیک. وسیم صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے شیعہ سنی گفتگو ہوتی ہے اور تکرار بھی ہوتی ہے، اور وہاں مساجدیں بھی ہیں تو امام بارگاہیں بھی ہیں، تو ایک سلسلہ رہتا ہے. تو یہاں پر نارتھ امریکہ کے اندر تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی پیار سے اور ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کیسا پاتے ہیں شیعہ سنی جب ایک ساتھ جاب بھی کر رہا ہے، آنا جانا سب لگا ہوا ہے؟ جی بہت اہم بات ہے کہ اگر ہم پاکستان سے کمپیئر کریں نارتھ امریکہ میں، تو دیکھیں یہاں آنے کے بعد آپ کو ایک سوسائٹی میں ایک ماحول ملتا ہے، آپ کو قانون کا تحفظ ملتا ہے، آپ کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، یعنی اپنے ہی مذہب میں نہیں، اپنے دوسری جو غیر مذہب ہے، یہاں کچھ سرٹن کوشچنس ہیں جو آپ نہیں پوچھ سکتے، کسی سے کسی کا مذہب نہیں پوچھ سکتے، آپ کسی کی عبادت گاہ کو ڈسٹربنس نہیں کر سکتے. بدقسمتی سے کہ ہمارے ایشیا میں خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان میں کچھ لوگوں نے اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اہل سنت میں بھی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں اور وہ واقعی کرتے ہیں محبت، لیکن ان کو جو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کی ڈائریکشن تبدیل کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ پتہ نہیں مجھے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ یہاں تک لا کے کچھ چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع دین سے خارج ہیں. ٹھیک ہے. اور بلکہ یہ اہل تشیع نہیں، بلکہ اب آپ دیکھیں اہل سنت میں بھی اہل حدیث ہیں، مختلف طبقات ہیں، وہابی ہیں اور دوسرے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی مساجد کے آگے باقاعدہ بورڈ لگا دیا کہ اس نقطہ فکر کا جو شخصیت ہے وہ ہماری اس مسجد میں نہیں آ سکتی. امام بارگاہ تو دور کی بات ہے انفارچونیٹ. لیکن ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے، ہم جمعے کی نماز پڑھنے ہمارے گھر کے پاس نزدیک مسجد تھی، گھر کے بالکل کراس اہل سنت کی، ہم جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھتے تھے. ہمیں کبھی نہ ہمارے والدین نے روکا، نہ ہمارے کبھی بزرگوں نے روکا. ہم ایک دوسرے کی مساجد میں جاتے تھے، ہمارے دوست احباب جو تھے ہماری مجالس میں آتے تھے، بڑے احترام سے آتے تھے، تبرکات بھی لیتے تھے. بلکہ ہم جب کوئی اگر پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کی نظر بنائی جا رہی ہے تو ساری رات ہمارا وہ ساتھ دیا کرتے تھے پکانے میں.
تو یہاں الحمدللہ بہت اچھا، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. وہاں تھوڑا سا پولیٹیکل ایشو بنایا ہوا ہے. میں تھوڑا سا ایک بات آپ کو ذرا پچھلے سوال جو یحییٰ بھائی سے آپ نے کیا تھا کہ شروعات کہاں سے ہوئی، اس پہ تھوڑا سا میں اپنا ایک نقطہ نظر پیش کر دوں. یہ شروعات ہوئی تھی حضرت امیر حمزہ کے زمانے سے، ان کی شہادت سے. جب ان کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا تھا، بس اس وقت مسلمانوں میں 2 فرقے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ اسی کا نتیجہ تھا جو کربلا میں آیا. کیونکہ اب یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے ایک طویل گفتگو درکار ہے، ظاہر ہے یحییٰ صاحب سے بھی اور مجھ سے بھی. تو وہ جو حضرت امیر حمزہ کا جو کلیجہ نکال کے ان کو شہید کر کے چبایا تھا، جو ہندہ نے قسم کھائی تھی، یہ وہاں سے شروعات ہوئی ہے اور اس کی انتہا آئی ہے کربلا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نارتھ امریکہ میں، امریکہ، کینیڈا، یہاں ماشاءاللہ سے بہت بڑی تعداد ہے، اور اہل سنت آتے ہیں ہماری مساجد میں، آتے ہیں باقاعدہ مجالس سنتے ہیں، اور ہمارے ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ہم بھی سنتے ہیں ان کی باتیں. ان کی جو مشترکہ باتیں ہیں وہ ہمارے دونوں میں مشترکہ ہیں. ہم ضرور ان کی بھی بات سنتے ہیں، وہ ہماری سنتے ہیں. بہت خوب. ناظرین، یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو ہم شروع میں کہا تھا نارتھ امریکن کانٹیکس میں، جو آپ کے سوالات ہیں کہ پاکستان میں تو محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن جو ہے وہ جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں، تو شاید وہاں تو اب یہ مذہبی یا کلچرل نارم بن چکا ہے. اس کی جگہ نارتھ امریکہ میں بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ ناظرین، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. Here's a headache remedy. Whenever you're experiencing a headache, by eating 10 to 12 almonds is the equivalent of having 2 aspirins. Brought to you by Greenish Natural Health. گھر خریدنا یا ہو بیچنا، کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا، تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست، آپ کا رفیق تابش توفیق. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. آپ کا رفیق تابش توفیق، تابش توفیق. 647-518-3000. Welcome to Complete Home. We invite all of you to explore our stunning collection. From our elegant sofas, captivating dining sets, and amazing bedroom collection, our sales offers unbeatable prices on luxury and style. Join us today and furnish your dreams. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. ناظرین، ویلکم بیک. بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اگین محرم کے مہینے کے حوالے سے. پچھلے ہفتے بھی آپ نے ایک پروگرام دیکھا اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے. تھوڑا سا ناظرین سینسیٹیو ٹاپک ہے جو بعض اوقات ہم جو ہے وہ نہیں آپس میں ڈسکس کرتے کہ کہیں ڈفرینسز بڑھ جائیں گے، بات جو ہے وہ کہیں سے کہیں نکل جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹاپکس کو گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم نے ان سے پوچھا
کہ شیعہ اور سنی یہ جو معاملات ہیں یہ آخر ہم کتنی دور تک لائن کو لے کر کے چلیں گے، جہاں خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں ہم جو لوگ آباد ہیں، ہمیں ظاہر اپنے ڈفرینسز کم کرنے ہیں اور اپنی کامنیلٹیز اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے یاسر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جلوس پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو ماتم والی بات ہے، اگر میں آج ہمارے یہاں نارتھ امریکن کانٹیکسٹ میں نان شیعہ فیملی کو اگر دیکھوں، شاید شیعہ فیملیز کے اندر بھی ہو، تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ماتم کی کیا وجہ ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو پیٹنا، اس کی کیا لاجک بنتی ہے، اور کیا جلوس کی اس شکل میں جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے اس کی یہاں پہ کیا اسپیس بنتی ہے؟ جی، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم یہاں نارتھ امریکہ میں جو کمیونٹیز ہیں دوسرے علاقوں کی، اس میں صرف انڈیا پاکستان کی نہیں ہے، ایرانی بھی ہیں، جی، عراقی بھی ہیں، عربز بھی ہیں، افریقن بھی ہیں، سب ہیں۔ وہ ایک ٹریڈیشن جو ہے ہماری محرم کی، جس میں کہ ہم اپنے آپ کو باہر دکھا کے پبلسٹی کر کے دکھاتے ہیں کہ ہمارا اظہار، غم کا اظہار کو، تو اس کی تو ایک ہم پرچار جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، جس پہ یہاں بھی لوگوں کی تھنکنگ ہو۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا جو بہت امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کلچرل بھی ہے، ریلیجن بھی ہے، کلچرل سے زیادہ ریلیجن ٹریڈیشن ہے۔ جی، لیکن نا یہ تو اتنا بڑا سانحہ ہے کہ انسانیت کی ہر جگہ مسلمان اور کیا بلکہ وہاں حسینی برہمن بھی ہندوستان میں ہیں، اور وہ سندھ میں بھی ہیں، لکھنؤ میں ان کے امام باڑے ہیں، پوری جنگوں پہ ان کے امام باڑے ہیں حسینی برہمن، اور وہ بہت زبردست عاشورہ وغیرہ مناتے ہیں اور اسی طریقے سے مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے افریقہ میں بہت ٹرائبس ہیں جو عاشورے کو اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، کلچرل ایکسپوزیشن کے علاوہ جو اپنی اسپریچول ریوائول جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے لازمی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریلیجیس جو پریکٹس ہے اس کا اظہار بھی ہو، پبلسٹی بھی ہو، اور ہمارے جو آئندہ نسلیں ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی رکھنی ہے۔ نارتھ امریکہ میں، خاص طور سے کینیڈا میں سب سے اچھی بات یہ، بلکہ میں نارتھ امریکہ میں، امریکہ میں، کہ وہ کمیونٹیز کو اجازت دیتے ہیں اپنی ریلیجیس اور کمیونٹی ٹریڈیشنز، ریلیجیس اس کو کھل کے سامنے لانے کی، ان اے ڈسپلنڈ مینر۔ اور یہ یورپ میں بھی ہے، ہالینڈ میں تھا تو وہاں پر بھی جلوس نکالنے کی اجازت دیتے تھے وہ لوگ، اور وہ بالکل اس کی ریسپیکٹ کرتے تھے۔ یہاں بھی وہ اسی طریقے سے اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس یہاں اب بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ بھی زیادہ آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے کرسچنز بھی ہیں جو اس بات کو مان رہے ہیں آگے کو پبلسٹی کی وجہ سے۔ تو جیسے اب آپ کے جلوس میں، آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، جیسے ٹورانٹو میں بھی جو ہے وہ جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مجالس ہوتی ہے ڈاؤن ٹاؤن میں، اور ہم نے دیکھا کہ میرا خیال ہے وہ ذوالجناح کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مثالیں اس پورے سسٹم کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا آ کے دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو نان شیعہ ہیں وہ ویلکم ہوتے ہیں آپ کے پروسیشن کے اندر؟ جی، وہ کم سے کم ان کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہوتا ہے۔ جی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو انہیں انکوزیٹیونیس ضرور ہوتی ہے۔ جی جی، اور وہ پھر کوشش کرتے، کرسچنس وغیرہ جو اور بھی نان مسلمس ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جی جی، کیونکہ مسلمانوں کا تو یہ انہیں پتہ ہے کہ کیا ہے، ان کے اپنے کلچرل اور ریلیجیس وہ تھاٹس ہیں، لیکن جو نان مسلمس ہیں، کرسچنس ہیں، اور بہت سے ہندو بھی ہیں جن کو نہیں پتہ ہے ویسے تو حسینی برہمن، ان کے لیے بڑا فوڈ فار تھاٹ ہے کہ آپ اس طریقے سے نکلتے ہیں، اس طریقے سے آپ ماتم کرتے ہیں، اس طریقے سے روتے ہیں اور اتنی امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نارتھ امریکہ میں کوئی اس پہ پابندی وغیرہ کہیں نہیں ہم دیکھتے، بالکل صحیح کہا، اور اس کو وہ بلکہ ریلیجیس ریسپیکٹ کے ساتھ اس کی سولیمنٹی کو برقرار رکھ کے ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم بالکل اپنے عقیدے کے مطابق عاشورے کو منائیں اور پروسیس نکالیں۔ بالکل ٹھیک۔ وسیم صاحب، آپ بتائیں کہ ٹورانٹو میں جو ہے وہ کب یہ جلوس نکلتا ہے اور کتنی ایک تعداد موجود ہوتی ہے، اور ہر سال کیا یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ جی ویس بھائی، پچھلے میں جب 93 میں یہاں آیا تھا تو ایک چھوٹی سی ایک فیملی تھی جو 5 افراد پر مشتمل تھی، جی، تو جو میرا پہلی دفعہ میرے دیکھنے کا مشاہدے میں آیا ہے، تو اس فیملی نے اس جلوس کو ارینج کیا تھا جو کوئنس پارک میں
اور انہوں نے اس زمانے میں ٹی ٹی سی کی تمام بسز میں اور ٹرین میں باقاعدہ انہوں نے پمفلٹ لگائے. تو آئی واز شاک کہ میں دیکھتا رہا کہ یہاں پہ عاشورے کا کس طرح سے. خیر اس زمانے ہم نئے آئے تھے, بسیں بدلتے ہوئے چینج کر کے سب وے سے پوچھتے ہم آ گئے. تو جب وہاں ہم گئے تو تقریباً کوئی 25 لوگ تھے. ان 25 افراد میں سردی کے کوئی مائنس میرے خیال میں 30-35 ٹمپریچر تھا. اس میں بچے بھی تھے, پورے بنڈل اپ ہو کے بیٹھے, باقاعدہ مجلس ہوئی اسی طرح, اسی اہتمام سے جس طرح سے تقاضے ہیں مجالس کے, اسی طرح مجلس ہوئی. لوگ برف پہ بیٹھے بھی, اور پھر وہ جلوس کا پروسیشن جب نکلا ہے تو وہ ہوتا ہوا جو اپنے مخصوص مقام ہے وہاں تک پہنچا. اس میں آپ نے بھی بات کی تھی کہ ذوالجنیح کی, تو ذوالجنیح کی اور تابوت اور علم یہ ایک اہم جز ہے کسی بھی ہمارے جلوس کا. اور جب یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ماتم اور گریہ بھی ہوتا ہے. اس کا تھوڑا سا ذرا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب عاشور کے دن جب کربلا معلیٰ میں جب مغرب کے وقت تمام خیمے جل گئے اور تمام بیویوں کو اسیر کر دیا گیا, تو ان کو جب جو اسیران کربلا تھے ان کو ایک جگہ لا کے شام میں جب قید کیا گیا, تو اس کے بعد 2-3 دن کے بعد ان سے کہا گیا کہ بھائی اب آپ کو کھانا بھی دے رہے ہیں, پانی بھی دے رہے ہیں. تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہمیں تو ہمارے گھر کے تمام چھوٹے بچے 6 مہینے سے لے کر کے 70-72 سال تک کے لوگ جو تھے, بزرگ جو تھے 80 سال کے بزرگ, وہ سب مارے گئے. تو انہوں ان سے کہا کہ اچھا تم اپنی خواہش بتاؤ. تو جو بیویاں تھیں, جو خواتین تھیں, ان کے نام منشن کرنا مناسب نہیں سمجھتا, بہت اہم ہستیاں ہیں. تو بیویوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے تبرکات دے دیے جائیں. ان تبرکات پہ کیا تھا کہ کسی شہید کا کرتا تھا خون بھرا, جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کا چھوٹا سا جھولا تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, کیونکہ وہ شہادت سب سے چھوٹے شہید جو ہیں 6 ماہ کے جو حضرت علی اصغر ہیں. اس کے بعد مولا عباس علیہ السلام کا علم آیا, ان کے جو بقایا جاتے, جب یہ ان کو دیا گیا, اس میں گھوڑا بھی تھا جناب قاسم علیہ السلام کا. تو یہ 4-5 چیزیں جب آئی ہیں تو اس کمرے میں بیویوں میں کوہرام مچ گیا. ہر بیوی نے کوئی اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی تھی, کوئی اپنے شوہر کا ماتم کر رہی تھی, کوئی اپنے باپ کا ماتم کر رہی تھی. اسی کی منظر کشی ہے یہ جو جلوس میں ہم دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس جلوس میں ظاہر ہے کہ تمام لوگ شرکت کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے نام سے نظر بڑھتی ہے, اور ہوز حسین جو آرگنائزیشن ہے یہاں پہ ٹورنٹو میں, ہزاروں جو ہوم لیس ہیں, فوڈ بینکس ہیں, ان کو فوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اپنوں کے علاوہ جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کھانا, پانی, اور جتنا بھی فوڈ آئٹم ہوتا ہے وہ دل کھول کے لوگ دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کا بھی باعث بنتا ہے اور صدقے کا بھی باعث بنتا ہے. میں چاہوں گا ایسا آپ جاتے جاتے اینڈ میں یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین جو چاہتے ہیں کہ کربلا معلیٰ کی زیارت کریں اور ان مقدس مقامات کو جا کے وزٹ کریں, تو آج کی تاریخ میں, چونکہ آپ اس زون میں آپ رہ کے آئے بڑا عرصہ, آج کی تاریخ میں جانا کیا آسان ہے؟ جی اب تو خیر بہت آرگنائز, کیونکہ صدام کے زمانے میں جب میں وہاں تھا سیریا میں, تو اس وقت تک صدام حسین وہاں تھا. اس نے بڑی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں ویزے میں بھی, اور زائرین کو اس طریقے سے کھل کے جانے کے لیے نہیں. بہت ہی لوگ جاتے تھے, ایرانیوں کے تو بالکل بین تھا. سیرین یا یہ کویتی اور یہ لوگ جاتے تھے, لیکن وہ کسی آرگنائز طریقے سے نہیں, بس انڈیویجول جائیں, اور بہت کم زائرین ہوتے تھے. لیکن اب تو جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تو اتنی آرگنائزیشنز ہو گئی ہیں کہ اب تو آپ جو لوگ گئے ہیں, میں تو نہیں گیا اس میں, لیکن 40 ملین لوگوں کا جانا ہے. اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پیدل چلتے ہیں کربلا تک اور نجف تک. اور عراقی جو وہاں کے ہیں, میں 2-4 عراقیوں کو بھی جانتا ہوں, یہاں بھی جانتا ہوں اور بھی جگہ, وہاں سے بھی جو لوگ آئے انہیں, وہ اتنا زبردست انتظام کرتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ خیمے لگے ہوئے ہیں, کھانا مستقل چل رہا ہے. سبیلوں والا کون سا؟ سبیلے, تو یہ تو اتنا بڑا اجتماع ہے کہ لوگوں کی امیجینیشن سے باہر ہے. اور اس کا بھی میں کرم سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا کرم ہے اور انہی لوگوں کا جذبہ ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کی خاطریں کرتے ہیں. اور بوڑھوں کے لیے الگ ہے اور بچوں کے لیے الگ انتظام ہے, اور لوگ تو ویل چیئر پہ نہیں تو ویسے بیساکھیوں پہ بھی چلتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں. تو آج کل بہت اچھے اور انتظامات ہو گئے ہیں, اور بلکہ بہت تنظیمیں ہیں, آرگنائزیشنز ہیں جو زیارتوں کو کرتی ہیں. یعنی ہوٹلز وغیرہ سارے ہوٹلز وغیرہ سب ایکوموڈیشن وہاں انہوں نے بنائی ہوئی بھی ہے, اور نہیں تو خیموں وغیرہ میں بہت, یعنی ہوٹلز تو اتنے شاید نہیں ہیں, لیکن
خیموں میں لوگ ٹھہرتے ہیں ہیں۔ اور مختلف شہروں میں بھی ٹھہرتے ہیں، بغداد میں، اور بغداد سے سیدھے چلتے رہتے ہیں۔ تو روضہ مبارک سے جو کربلا کا مقام ہے وہ کتنی دور ہے؟ روضہ مبارک سے کربلا کا مقام تو بہت قریب ہے میرے خیال سے، وہ تو وہیں اسی احاطے یعنی وہی سارا، یعنی وہی ایک سرکل ہے۔ جی یعنی میں سمجھتا ہوں حضرت عباس کا روضہ اور امام کا روضہ کم از 40-50 میٹر کے ڈسٹینس پہ ہوگا، بالکل ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد جو یہ باقی زیارتیں ہیں، خیمہ گاہ اور مقتل گاہ اور باقی دوسری ذاتیں، یہ اسی احاطے میں ہیں بالکل۔ یعنی آپ پیدل چل کے آرام سے، تھوڑی دور، زیادہ پیدل نہیں، پیدل چل کے آرام سے وہ سب زیارتیں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ یحییٰ صاحب اینڈ وسیم بھائی آپ کا ونس اگین کہ آپ نے اپنا وقت دیا، اور ہم نے چاہا کہ دوستوں آپ سے یہ بات کی جائے اور کچھ لوگوں کو اس کی آگاہی بھی دی جائے کہ یہاں نارتھ امریکہ میں کس طرح سے جو ہے وہ ماہ محرم الحرام کا احترام کیا جا رہا ہے اور عقیدت سے اس کو منایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، جیسا آپ نے آج کی گفتگو میں سنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے لیے اس کے اندر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول علیہ السلام سے جو چیز ہمیں سیکھنی ہے وہ ہمیں سیکھنی ہے۔ اس میں الجھنے کے بجائے کہ وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، اپنی اپنی پریکٹسز ہیں، اپنے اپنے بلیفز ہیں، ان پہ آپ جو ہے وہ قائم ہیں، دائم ہیں، اپنی پریکٹسز کو آپ جاری رکھیں۔ لیکن یہ جو پیغام ہمیں واقعہ کربلا سے مل رہا ہے، خانوادہ رسول علیہ السلام سے مل رہا ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں، یہ پیغام پوری امت کے لیے، یہ سب کے لیے ہے۔ اگر آپ اس لائن میں کھڑے نہیں ہیں تو یہ آپ کی محرومی ہوگی۔ تو ان باتوں میں الجھنے کے بجائے آپ اس پیغام کو ریسیو کرنے کی کوشش کیجئے، اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو حضرات اہل بیت کی محبت سکھائیں، کیونکہ یہ بنے گا کل میرا اور آپ کے نجات کا باعث۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ گھر میں سب کی ہیلتھی لائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ، گرینڈ پا، ہسبینڈ، کڈس اور وائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ۔ ایک ٹیب دے انہیں دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی۔ ایک ڈوز سے بہتر امیونٹی، ایک ڈوز سے سب فٹ رہے all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com۔ دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eAwaz.com۔